بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت کردگار می بینم، حالت روزگار می بینم۔ میں ذات باری تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ از نجومی سخن نمی گویم بلکہ از کردگار می بینم۔ میں بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ ترکی والے، چین والے اور ایرانی ایک جگہ ہو جائیں گے، یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور سے فتح کر لیں گے، چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کریں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں حق تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ اسکولوں اور درسگاہوں میں انگریزی علم پڑھیں گے، فقہ اور تفسیر کے علم سے غافل اور دور رہیں گے۔ اس کے بعد روس اور جاپان کے درمیان ایک جنگ ہوگی، روس کے ملک پر جاپان فتح حاصل کر لے گا۔ روس بھی چین کے قہر و غضب سے تباہ ہو جائے گا، چین سے روس مکر اور بہانے سے امان حاصل کر کے جان بچائے گا۔ انگلستان اتنا تباہ ہوگا کہ اس کا ایک نقطہ بھی باقی نہ رہے گا، مگر اس کا نام اور ذکر کتبہائے تاریخ میں باقی رہ جائے گا۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری پیشین گوئیاں منسوب کی گئی ہیں ایک بزرگ کی طرف جن کا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بتایا جاتا ہے۔ ان کی وفات سن 728 ہجری یا 834 ہجری میں بتائی جاتی ہے، یعنی اب سے تقریباً 700 سال پہلے۔ یہ ایران کے رہنے والے ایک بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اب سے 700 سال پہلے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب اپنی پیشین گوئیوں کے ذریعے ہی بتا دیا تھا۔ صرف ایران ہی نہیں بلکہ چین، جاپان، ترکی، عرب اور ہندوستان میں کیا کچھ ہونے والا ہے یہ سب انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے بتا دیا تھا۔ ان کی طرف منسوب اشعار میں گول مول باتیں نہیں ہیں بلکہ صاف صاف بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا بادشاہ کس کے بعد پیدا ہوگا اور وہ کیا کیا کارنامے انجام دے گا۔ ان کی یہ پیشین گوئیاں فارسی اشعار میں ہیں اور مستقل ایک کتابچے کی شکل میں اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ان پیشین گوئیوں کو ہر بار صحیح سمجھتے ہیں اور جب بھی کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے ان پیشین گوئیوں کو کوئی نہ کوئی ضرور ذکر کر رہا ہوتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں تو پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیشین گوئیاں واقعی صحیح ہیں اور ان کی نسبت حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی طرف صحیح ہے؟ اہل علم کا اس حوالے سے خیال یہ ہے کہ ان اشعار کی نسبت حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی طرف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا دیوان برٹش میوزیم لندن میں ہے جسے ایران کے ایک شخص نے شائع کرایا تھا، اس میں یہ اشعار موجود نہیں ہیں۔ ایسے ہی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کہیں بھی ان پیشین گوئیوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ سب سے پہلے اشعار اور قصیدہ 1857 کے بعد شائع ہوا تھا، اور پھر جب بر صغیر کے مسلمان کسی ناگہانی آفت یا مصیبت کا شکار ہوئے تو ان کو تسلی دینے کے لیے کہ عنقریب تمہاری فتح ہونے والی ہے ان اشعار کو بار بار شائع کیا گیا۔ کتاب میں خود اس طرح کے اشعار موجود ہیں جو اس کے جھوٹا ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے ایک شعر میں بتایا گیا ہے کہ یہ اشعار 570 ہجری میں لکھے گئے ہیں، حالانکہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیدائش سن 731 ہجری یا اس کے بعد کی ہے، تو اپنی پیدائش سے پہلے یہ اشعار کس طرح سے لکھ سکتے ہیں؟ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان اشعار میں 1857 سے پہلے جو کچھ ہوا وہ تو بالکل صاف صاف درج ہے، یہاں تک کہ بالترتیب بادشاہوں کے نام تک ذکر کر دیے گئے ہیں، لیکن آئندہ کیا ہونے والا ہے اس میں بس اٹکل بازی سے کام لیا گیا ہے۔ بہرحال ایک جھوٹ کا پرندہ ہے جو کسی نے اٹھا کر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی طرف منسوب کر دیا ہے، خاص طور سے ایسے لوگوں نے کہ جن کو اولیاء اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غیب کا علم عطا کرتے ہیں اور ان کو آئندہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کی خبر ہوتی ہے۔ چنانچہ جو آخری اشعار ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ وارداتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ ذات باری تعالیٰ کے رازداروں کو میں دیکھتا ہوں۔ نعمت اللہ نشست در گنجے ہمارا در کنار می بینم، نعمت اللہ ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ ایک کنارے میں دیکھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کسی ایسے شخص نے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم دے دیا جاتا ہے، ان کو ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے، تو کسی ایسے شخص نے اشعار بنا کر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ ان اشعار کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان میں جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں وہ سب کی سب بے بنیاد ہیں۔ ان اشعار پر، ان پیشین گوئیوں پر ہرگز کسی بھی مسلمان کو ایمان اور یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ السلام